کشمیر میں فی الحال شادیاں نہیں ہو سکتی کیونکہ گوشت نہیں مل رہا۔ کشمیر میں اگر کسی شادی سے مٹن غائب ہو جائے تو صرف مینیو نہیں بدلتا، پوری تہذیب کا ایک حصہ ادھورا لگتا ہے، اور آج وادی اسے امتحان سے گزر رہی ہے۔ بات صرف مہنگے ہوتے گوشت کی نہیں، بات ہے ایک ایسے کرائسس کی جو ہمیں دکھاتا ہے کہ کشمیر کی فوڈ سیکیورٹی کتنے نازک بنیادوں پر کھڑی ہے۔ آج وادی کے ذبح خانے خالی پڑے ہیں، مارکیٹ میں مٹن کی سپلائی لگ بھگ رک چکی ہے، شادیوں کے دسترخوان متاثر ہیں، اور ٹریڈرز نے یہاں تک اپیل کر دی ہے کہ اگر ممکن ہو تو لوگ اپنی شادیاں کچھ دن تک ٹال دیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے؟ اس کہانی کی شروعات کشمیر سے نہیں، پنجاب سے شروع ہوتی ہے۔ کشمیر میں روزانہ ہزاروں بھیڑ اور بکریاں باہر کی ریاستوں سے آتی ہیں۔ یہ لائف سٹاک پنجاب کے راستے جموں اور پھر کشمیر پہنچتا ہے، لیکن کچھ دن پہلے کشمیر کے لائف سٹاک ٹریڈرز نے امپورٹس روک دیے۔ ان کا الزام ہے کہ پنجاب سے گزرتے وقت ان کے ٹرکس کو بار بار روکا جا رہا ہے، اور ویلڈ ٹرانزٹ پرمٹس ہونے کے باوجود ان سے 10,000 سے لے کر 20,000 روپے تک کی اللیگل کلیکشن کی جا رہی ہے۔ اور کشمیر ہول سیل اینڈ ریٹیل مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ خضر محمد ریگو اس 4% لیوی کو گنڈا ٹیکس کہتے ہیں۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ پنجاب کیٹل فیئر ایکٹ میں امینڈمنٹ کے بعد ٹرانزٹ لائف سٹاک کو اس طرح کے چارجز سے ایگزیمپٹ کیا گیا ہے، پھر بھی ریکوری جاری ہے۔ اسی وجہ سے ٹریڈرز نے فیصلہ لیا ہے کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تب تک کشمیر کے لیے لائف سٹاک نہیں بھیجا جائے گا۔ اب اس کا اثر سمجھیے۔ کشمیر عام دنوں میں روزانہ تقریباً 40 سے 50 ٹرک لائف سٹاک امپورٹ کرتا ہے۔ شادیوں کے سیزن میں یہ تعداد 60 سے 70 ٹرکس تک پہنچ جاتی ہے۔ صرف ویڈنگ سیزن کے دوران روزانہ لگ بھگ 14 کروڑ روپے کے جانور وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ سوچئے، جب اتنی بڑی سپلائی ایک دم رک جائے تو مارکیٹ کتنے دن چل سکتی ہے؟ اسی لیے بچر شاپس پر مٹن کم ہوتا گیا، کئی جگہ بالکل ختم ہو گیا، اور جو مل رہا ہے اس کی قیمت بھی بڑھنے لگی۔ کشمیر میں مٹن صرف ایک کھانے کی چیز نہیں، یہ یہاں کی کلچر کا حصہ ہے، مہمان نوازی کا مرکز ہے، اور سب سے بڑھ کر مشہور وازوان کی روح ہے۔ اسی لیے جب مٹن کی کمی ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف بازار پر نہیں، شادیوں، انگیجمنٹ فنکشنز، ریلیجس گیدرنگز اور پوری لوکل اکانومی پر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے فیملی سے درخواست کی ہے کہ اگر ممکن ہو تو شادیاں کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کر دی جائیں۔ سوچئے، یہ کتنی غیر معمولی اپیل ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے پنجاب کے چیف منسٹر سے سیدھا رابطہ کیا۔ انہوں نے ان آتھورائزڈ لیوی کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ ویلڈ پرمٹس کے باوجود ٹریڈرز کو پریشان نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر ڈپارٹمنٹ آف فوڈ، سول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئرز کی انٹرنل کمیٹی ایگزامن کر رہی ہے۔ دوسری طرف فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے بھی اس معاملے میں مداخلت کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کرائسس کو فوراً حل کیا جانا ضروری ہے۔ دونوں طرف کے آفیشلز کے درمیان میٹنگز بھی ہوئی، ایشورنسز بھی دی گئی، لیکن ٹریڈرز کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ پر سپلائی ابھی تک نارمل نہیں ہوئی، اور ٹرکس کی آمد ابھی بھی بہت کم ہے۔ لیکن شاید اصلی کہانی اللیگل کلیکشن کی بھی نہیں ہے، اصلی کہانی ہے کشمیر کی ڈپینڈنسی کی۔ آج کشمیر اپنی ضرورت کا مٹن خود پروڈیوس نہیں کرتا، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، لیکن لوکل لائف سٹاک پروڈکشن اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ سالوں سے حکومتیں شارٹیج مینج کرتی آ رہی ہیں، مگر اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے سسٹینیبل پلاننگ نظر نہیں آئی۔ شیپ بریڈنگ کو اس اسکیل پر ایکسپینڈ نہیں کیا گیا، فارمرز کو اتنا انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ملا، ویٹرنری انفراسٹرکچر اور ماڈرن لائف سٹاک فارمنگ کو بھی اتنی پریورٹی نہیں دی گئی جتنی ضرورت تھی۔ نتیجہ، آج کشمیر کا ایک بنیادی کھانا بھی ان جانوروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو سینکڑوں کلومیٹر دور سے سفر کر کے آتے ہیں، اور اگر راستے میں ایک ایڈمنسٹریٹو ڈسپیوٹ آ جائے، یا ہائی وے بند ہو جائے، یا کوئی پالیسی فیلئر ہو تو پوری سپلائی چین ہل جاتی ہے۔ یہ کرائسس ہمیں ایک اور سبق دیتی ہے، فوڈ سیکیورٹی صرف اناج تک محدود نہیں ہوتی، سپلائی چین بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ جب ایک ریجن اپنی بنیادی ضرورت کے لیے پوری طرح باہر پر ڈیپینڈ کرے تو ہر ٹرانسپورٹ باٹل نیک، ہر ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن اور ہر پالیسی ڈسپیوٹ سیدھا عوام کے دسترخوان تک پہنچتی ہے۔ فی الحال امید ہے کہ پنجاب اور جموں کشمیر کے درمیان بات چیت سے یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا، ٹرکس دوبارہ چل پڑیں گے اور مارکیٹ میں سپلائی واپس آ جائے گی۔ لیکن ایک سوال پھر بھی باقی رہے گا، کیا اگلے سال بھی کشمیر کی شادیاں کسی دوسری ریاست کے فیصلوں پر ڈیپینڈ ہوں گی، یا پھر ہم اس کرائسس کو ایک ویک اپ کال بنا کر اپنی لائف سٹاک اکانومی کو اتنا مضبوط کریں گے کہ وادی کے دسترخوان دوبارہ کبھی اس طرح خالی نہ ہوں۔ یہ تھی آج کی رپورٹ۔ مزید ایسی رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر آبزرور۔